الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زغم کھا کر پھول جس نے برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوریا جس کا بچھونا تھا انتہائی باتیں بڑے سلام تو بھائیوں آپ حضرات کے سامنے سورت ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث بیان کی ہے حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں سنی جائیں سمجھی جائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک تو 14 اگست کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہے اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کے حوالے سے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جہاں بے شمار نعمتیں ہیں وہاں یہ ملک پاکستان بھی ہے اگر ہم اس کو اللہ کی نعمتوں میں شامل کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں 2 جگہ ایسی بنائی ہیں پوری روئے زمین میں 2 جگہ ایسی ہیں جب وہ بنائی گئی جب بنانے کا ارادہ تھا تو ان کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام تھا 2 جگہ پوری روئے زمین میں ایک مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ صحابہ کرام بھی کچھ چلے گئے پہلے کچھ بات بھی گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جا رہے ہیں آخر وہاں کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں ایک حکومت شروع کریں گے ایک نیا اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا وہاں سے شروع کریں گے یعنی کہ اسلام کا نظام مدینہ سے ہم شروع کرنا ہے اور دوسری جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمایا یہ جیسا بھی ہے لیکن خدا کی قسم خدا کی خدا نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر ہمیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم بیرون ملک کا وزٹ نہیں کرتے حضرات جب وزٹ پہ جاتے ہیں لوگ جب جاتے ہیں یہاں نمازیں بھی ہیں یہاں قرآن بھی ہے یہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بھی ہیں یہاں
حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. یہاں سے حفاظ بھی تیار ہوتے ہیں, یہاں سے علماء بھی تیار ہوتے ہیں, یہاں سے دانشور مطالعہ اور ہر قسم کا پڑھا لکھا رکھا اللہ نے یہاں پہ یہ رکھا ہے. اتنی خدا دار صلاحیتیں ہیں وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. 14 اگست آپ کو معلوم ہے پاکستان بننے کا دن ہے. ان حضرات کی قربانیوں کو سلام جنہوں نے اپنا تن من دھن لٹوایا اور ہم سلام پیش کر سکتے ہیں. خدا کی قسم جیسا کیسا بھی ہمارا اپنا گھر ہو ہم برداشت کر لیتے ہیں, رہ لیتے ہیں, باتیں نہیں کرتے کہ گھر ٹوٹ رہا ہے, ٹوٹا پڑا ہے, آج رنگ نہیں ہوا ہوا, آج یہاں سے جہاں پہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, رہتے پھر بھی کسی گھر میں ہے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں میں سے ہمیں نعمت عطا فرمائی, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے حالت کفر کو چھوڑا اور حالت ایمان میں داخل ہوگا, اس وقت کی جو پریشانیاں جو مصیبتیں وہ آج تک ہمیں یاد ہیں. یعنی ان لوگوں نے قربانیاں برداشت کی, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں, لیکن میں اور آپ ہمیں تو آنکھ کھلی تو اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا, ہمیں آنکھ کھلی ہماری اللہ نے ہمیں نمازوں جیسا تحفہ عطا فرمایا. آج نشر آسان ہے, نمازیں پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے. پھر اللہ نے اس ملک میں ساری فراوانیاں رکھی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے اندر ایک کمی ہے, اسی کو آج بیان کیا جا رہا ہے. پہلی کمی تو یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. خدا کی قسم اتنی چیزیں لے بھی رہے ہیں, نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. صحت آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, تندرستی ہزار نعمت ہے. یعنی بندے کو اللہ نے جو صحت دی ہے اس کے مرض مطابق کوئی اور نعمت نہیں ہے. آپ کا گھر ہے, آپ کا بزنس ہے, گاڑی ہے, اولاد ہے, اہل ہے, رہنے والے ہیں, نوکر چاکر, ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کی صحت صحیح نہیں ہے, آپ کھا بھی نہیں سکتے, آپ بیٹھ نہیں سکتے, ہمیشہ لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ ان ساری چیزیں تو اللہ نے دی ہیں لیکن بندے کے لیے استعمال کی قابل نہیں ہے. یہی وہ بندہ جس کے پاس نہ گھر ہے, نہ در ہے, نہ گھر ہے, نہ زن ہے, نہ مال و دولت, نہ اہل و عیال, لیکن صحت ہے, تندرست ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, چلتا پھرتا بھی ہے, اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, جاتا بھی ہے, مسجد میں بھی آتا ہے, گھر میں بھی جاتا ہے, رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرتا ہے. تو فرمایا اس سے بڑھ کر اس بندے کے پاس اور کوئی نعمت نہیں. لیکن ہم نہ قدرے لوگ ہیں, ہم نہ قدرے لوگ ہیں. ہم قدر اس وقت کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. یہ رول ہے دنیا میں. ہمیں ماں باپ کی قدر تب محسوس ہوتی ہے جب وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں استاد کی قدر تب محسوس ہوتی ہے جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں بڑے کی قدر کب محسوس ہوتی ہے جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِسْتَغَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَوْنُ, اس وقت کو یاد کرو اور یاد کرو اب جب اللہ تمہیں خبردار کر رہا تھا. کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اے لوگوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. شکر آپ نے پانی پیا الحمدللہ شکر ادا کرو. ہمارے نمازی ہیں وہ اگلے دن مجھے بتا رہے ہیں کہ کراچی میں ایک آدمی ہے, ان بیچاروں کا لعاب نہیں بنتا, لعاب نہیں بنتا. منہ میں لعاب, آپ ذرا نعمتوں میں جائیں تو صرف بڑی دور کی نعمت چھوڑیں, بندے کے منہ میں لعاب نہیں بنتا. یہ دھوپ جسے کہتے ہیں یہ نہیں بنتا. وہ مجھے بتانے لگے کہ بھائی ایک گولی روزانہ فجر کے بعد وہ رکھتے ہیں, صرف اور صرف 15-20 منٹ وہ لعاب بنتا ہے, اس کے بعد پھر وہ خوشی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہمیں اس کی قدر نہیں پتا. وہ فرمانے لگے ہیں کہ حضرت وہ بندہ بیچارہ ہر 15 منٹ کی بات ایک گولی رکھتا ہے لیکن لعاب ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے. اگر آپ کی زبان خوش ہے, گلا خوش ہے, آپ ایک
کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا بھی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کسی نے ہم پہ احسان کر دیا، کوئی ہمارے ساتھ چل پڑا، کسی نے کوئی معاملہ کر دیا، کسی نے مدد کر دی، کسی نے کیا کچھ دے دیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے زبان سے کہنا شکریہ آپ کا بھی جزاک اللہ خیر۔ نمبر 2 دل سے بھی اس کو کہے کہ شکریہ۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو شکریہ پیٹ پیچھے گئے نہ ہی کرتا تو اچھا نہیں، زبان سے بھی شکریہ ادا کرے، دل سے بھی شکریہ ادا کرے، اور نمبر 3 عمل سے بھی شکریہ ادا کرے۔ عمل پتہ چل رہا کہ یہ بندہ شکریہ ادا کرے۔ 2 چیزوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، زبان سے اور دل سے۔ ایک چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور وہ ہے عمل سے۔ نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ آپ نے صحت دی، ہم آگے نماز پڑھنے، اللہ میری مشکلات تھی آپ نے ختم فرمائی، میں آ گیا نماز پڑھنے، اللہ ہمارے گھر میں بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، آپ نے ختم فرمائی ہیں، اللہ میں آ گیا۔ یہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ حضرت انسان لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکریہ ادا کرتے رہو پھر دیکھنا فراوانی تمہیں کیسے ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس، یہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ومن لم یشکر اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میرے اوپر کسی نے احسان کیا تو میں اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن اگر میں لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو میں جتنی بھی نمازیں پڑھوں میں اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی، ایک تو شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں یہ پاکستان جیسی دولت سے اور نعمت سے نوازا۔ پھر ایک سوال ہے یہ پاکستان، اس کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں، معاملات صحیح نہیں ہیں، معیشت کمزور ہے، فلاں چیزیں ایسی ہیں، فلاں چیز ایسی ہے، یہ پاکستان ہم نے شکریہ ادا کرتے، ہم نے جواب سن لیں۔ یہ جو اس وقت معیشت کی کمزوری ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پہلے دیا ہے۔ انہوں کو پتا تھا دن آتے جاتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آ گئے کبھی برے دن آ گئے، برے کے بعد پھر اچھے آ گئے، اچھے کے بعد پھر برے آ گئے۔ اللہ کو پتا تھا کہ دن برے آنے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا جواب یوں دیا، فرمایا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور ایک مقام میں فرمایا کہ ہم لوگوں کے اعمال کے مطابق معیشت کا رخ رکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہیں تو معیشت اچھی ہے، لوگوں کے اعمال پورے ہو جائیں فإن لهم معيشة ضنكا، ہم لوگوں کے اوپر ان کی معیشت تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ تک پڑھے لکھے پڑھ گئے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے معاشرے میں آپ کا آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس وقت نیچے سے لے کے اوپر تک کہیں کوئی اعمال اچھے نہیں، کہیں کوئی اعمال اچھے نہیں۔ اگر ہم بازاروں کا رخ کریں وہاں پہ بھی بے ایمانی، اگر ہم کہیں اور کسی معاملے میں رخ کریں ادھر بھی بے ایمانی۔ سوال یہ ہے یاد اس کا ماحول کب ٹھیک ہوگا؟ آپ بھی بتا دیں اللہ، اگر دنیا آپ نے بنائی ہے اس کا جواب آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا کہ جب لوگ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہتے۔ اب میری حالت میں چوری کرتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں اور میں ہمارا حکمران صحیح نہیں، بے ایمانی میں کر رہا ہوں، اگر ناپتوں میں کبھی میں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے فلاں صاحب کو صحیح نہیں، کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ خدا کی قسم جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے
اذا قلت لصاحبی کا، ابھی دو تین باتیں جمعہ کے دن کے حوالے سے نوٹ فرما لو. جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہو، جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا، امام کھڑے ہو کے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جو آدمی جو بچے باتیں کر رہے ہوتے تو ہمارے یہاں بولو بھائی چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خطبہ سنو. حدیث میں اس بندے کی جس نے چپ کروائے اس کے مطابق جملہ سنیں، فرمایا اذا قلت لصاحبی کا، جب تم نے اپنے ساتھ والے بندے سے کہا اے انصت، خاموش ہو جا، سننے میں خطبہ ہو رہا ہے، والامام یخطب، جبکہ امام کھڑے ہو خطبہ دے رہا ہو، فقط لغوت، حضور نے فرمایا تم نے فضول بات کی، اس کا تمہیں کوئی ثواب نہیں. خطبہ سننا ضروری تھا، یعنی ہم لوگ تو خطبہ سننے سے دور، یہاں فرمایا خطبے میں بیٹھے ہوا بندہ دوسرے کو مانا نہیں کر سکتا. ایک حدیث ہے جس کا اہتمام کرے، خطبہ ہو توجہ دھیان، عربی کی سمجھ آئے نہ آئے، خطبہ پورا توجہ دھیان سمجھ. دوسری حدیث ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ رات کی بات کرنا مسئلہ شریعت کا ہے، دین کا ہے، آتے وہ آخر میں آتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہلے سب میں آتے بیٹھ جائیں. یہ بھی حدیث سن لیں، عمل کرنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، میرا کام ہے حدیث سناتے ہیں. کچھ لوگ آتے آخر میں ہیں اور وہ ذرا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلے سب میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اب وہ کیا ہے، داخل ہوتے ہیں، وہ ادھر پوری مسجد میں نظر دوڑاتے ہیں کہاں جگہ خالی ہے. اب وہ پہلے سب میں وہ جگہ خالی ہے، اب پیچھے والا بندہ باہر آ رہا ہے. آئیے ذرا حضور سے پوچھتے ہیں، حضور یہ جو بندہ آ رہا ہے، یہ جو بندہ پیچھے سے جناب سے پہلے سب میں آ رہے ہیں، اس کو بات بتائیں اس بندے کے بارے میں کچھ آپ کو بتا. آئیے سنیں مسند حدیث، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھیلا کر آگے آتا ہے. یہ حدیث سن لیں، اگر پہلے نہیں سنی ہوئی آج سے دماغ میں بٹھا لیں. آپ تاخیر سے آئیں، جگہ فل پیچھے بیٹھیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، حدیث میں عمل کریں. من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، حضور نے جمعے کا دن نکلا، جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کے گردنوں سے پھیلان کر آگے آتا ہے. پھیلانے سے یہی ہے کہ جناب نے یوں ہاتھ کیا اور آگے چلے گئے، یا یوں نہ بھی کیا تو گردن پھیلا کے جناب آگے جا رہے. تو فرمایا اتخذ جسرا الی جہنم، یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ بندہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا کے مرے گا، سیدھا جہنم میں جانا. اتنی بڑی ہے. اللہ ہمیں